السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اللہ رب العالمین جس نے انسانیت کو اس روئے زمین پر بسایا، اللہ رب العالمین نے لفظ انسان سے
ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی تعلیم بھی دے دی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ محبت، مودت، شفقت، بھائی چارے، رحمت، کرم، مہربانی، اچھے سلوک و معاملات کرنا چاہیے۔ درود و سلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصرف، جن کی ذات ہی رحمت ہے، جن کی آمد و بعثت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں۔ سرٹیفکیٹ رسول رحمت ہونے کی اللہ رب العالمین نے دی، یہ کہہ کر اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہی ہے پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس نبی رحمت پر بے شمار درود و سلام نازل ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قافلہ رودوا ہے جو خیر کا قافلہ ہے، اور اس قافلے خیر کے لیے عزیزم سلفی صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے کافی دعائیں بھی ہمیں ملی ہیں۔ اتنے ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ کیوں؟ جو مقصد لے کے ہم اٹھے ہیں اتنا تو واضح ہے، مقصد دین کا ہے، مقصد خیر کا ہے، مقصد دعوت اللہ کا ہے۔ اور جب بھی آپ دعوت اللہ کا یہ لفظ سنتے ہیں، دیگر اور چیزوں کے مقابلے میں جب بھی کوئی مشن اللہ کے نام پہ شروع کیا جاتا ہے، جس محفل و مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے اذکار، ان کے نام بلند کیے جاتے ہیں، جو بھی قافلہ خیر کی نیت سے اٹھتا ہے اس قافلے کو رکاوٹوں، مزاحمتوں، صعوبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، حوصلہ دینے والی ذات تو ہے، طاقت دینے والی ذات تو ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند فرما، ہماری قوت گویائی کے ساتھ ساتھ ہمارے قوت عمل میں اور قوت ارادی میں بھی توانائی اور مضبوطی عنایت فرما۔ اور اگر اس راستے میں روڑے رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان روڑوں رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پروردگار عالم تو از خود کافی ہو جا، آمین۔ محفل اچھی لگ رہی ہے، اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ہم دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ کیا کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے جہاں پر دین کی مجلس لگی ہوئی ہو اس مجلس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اور مجلس بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے؟ اچھی نہیں ہو سکتی۔ جب دیگر اور مجلسیں دین کی مجلس کے مقابلے میں اچھی نہیں ہو سکتی تو دوبارہ ہمارے حوصلوں کو زندگی، روح ملتی ہے۔ پروردگارا ہم تجھ کو راضی خوش کرنے کے لیے دنیا کی تمام ادھر ادھر کے ہنگاموں سے الگ اور جدا ہو کر کے، دنیاوی مصروفیات اور مشاغل سے علیحدگی اختیار کر کے ہم یہاں آئے ہیں، اس لیے تاکہ تجھے راضی اور خوش کر سکیں۔ پروردگار عالم تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہماری ان نیک اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے یہاں پر اس مسجد میں بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے قرآن حکیم سے 2 آیت جو تلاوت کی ہے، وہ آیت ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دینا چاہتی ہے۔ آیت قرآن کی کوئی بھی ہو، نئی آیت تو ہے نہیں، ساری آیتیں اسی زمانے کی ہیں جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے تھے۔ غزوہ حنین ہوا، حنین غزوے کے اندر
صحابہ کو بہت سارے اموال غنیمت ملے. جنگ ختم ہوئی. جنگ ختم ہو جانے کے بعد جو فتح نصیب ہوئی، فتح و کامرانی کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے اسی کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت جب تقسیم کیا جانے لگا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے تقسیم کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اندر ملنے والے مال غنیمت کو انصار کو چھوڑ کر بقیہ سارے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت مہاجرین کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا جو اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوئے تھے. انصار کو ایک سائیڈ میں لگا دیا. انصار صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تھوڑی ہی دیر میں ان کے دلوں کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، کجی پیدا ہوتی ہے. وہ انصار صحابہ کے درمیان سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر موڑ پہ ہم نے دیا، لیکن آج مال بٹورنے کی باری آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. انصار مدینہ کو مال سے محروم کر دیا گیا ہے. مہاجرین کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے سگے چہیتوں کے درمیان، نو مسلموں کے درمیان یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں. انصار صحابہ کے دل میں ایک کجی پیدا ہوتی ہے اور ایک ٹھیس لگتی ہے. انصاریوں کے سردار اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کائنات کے امام، آپ دیکھ رہے ہیں انصار مدینہ آپ کی اس حرکت سے، آپ کے اس فعل سے تھوڑی سی اپنے دل میں کجی محسوس کر رہے ہیں. شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کی یہ تقسیم برابر سرابر مناسب کی نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، آپ انصاریوں کے سردار ہو، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سردار تھے، کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا بتاؤں، میرا بھی تعلق میری ہی قوم سے ہے تو کچھ نہ کچھ ہمدردی میرے اندر تو اس کا پیدا ہونا یقینی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو، سارے مہاجرین کو، وہاں پہ موجود سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد خطاب کیا. خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے خاص طور پر توجہ چاہی. کہا انصار مدینہ، آخر کیا بات ہے؟ میرے کانوں میں ایسی ایسی باتیں لوگ پہنچا رہے ہیں جن باتوں کو میں ناپسند سا محسوس کرتا ہوں. انصار مدینہ، تم نے یہ بات کہی کہ میں نے مال کو مہاجرین کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، نو مسلموں کے درمیان تقسیم کر دیا، وہ مال غنیمت تمہارے درمیان تقسیم نہیں کیا. شاید اس کی وجہ سے تمہارے دل میں غلط قسم کے خیالات پیدا ہونے لگے. انصار مدینہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بات ایسے ہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او انصار مدینہ، یہ تو بتاؤ کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا، میرے یہاں مدینہ میں آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی کا شکار تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. انصار مدینہ جواب دیتے ہیں، ہاں ہاں اللہ کے رسول بات ایسی ہے. سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے، او مدینہ کے انصاریوں، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ میرے یہاں آنے سے پہلے تمہارے پاس مال و دولت کے ذخیرے انبار نہیں تھے، فقیری کی زندگی، قلاشی کی زندگی گزار رہے تھے، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مالدار بنا دیا. انصار مدینہ کہتے اللہ کے رسول بات ایسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، او مدینہ کے انصاریوں، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم سارے کے سارے لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، جادہ حق سے منحرف تھے؟ انصار مدینہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بالکل ایسے ہی ہے. انصار مدینہ جواب دے رہے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سوال میں ہاں ہاں جی جی کہہ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر کے ان کی رخسار اور گال پر پڑ رہے ہیں۔ انصار مدینہ نادم و شرمندہ ہے، خجالت ان کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، او مدینہ کے انصاریوں، اگر تم چاہتے تو میرے سوال کا جواب اس طرح بھی دے سکتے تھے کہ اے محمد، جب آپ ہمارے درمیان آئے تھے آپ فقیر تھے، آپ کے پاس مال و دولت کا کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ اے محمد، جب آپ ہمارے درمیان مدینہ میں مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، آپ کو مکے والوں نے بھگا دیا تھا، آپ کو آپ کے وطن سے، آپ کو آپ کی جائیداد سے، آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کو آپ کے چہیتوں سے نکال دیا تھا مکے والوں نے۔ اگر انصار مدینہ تم جواب دینا چاہ رہے تھے، جواب یہ بھی دے سکتے تھے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر، ہر موڑ پر، ہم نے جب آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی ساتھ دیا، ہم نے ساتھ دیا، ہم نے ساتھ دیا، تن من دھن کے ساتھ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن مدینہ کے انصاریوں تم نے وہ جواب نہیں دیا، تم نے جواب میرے سوال کا وہ دیا جو دینا نہیں چاہیے تھا۔ او انصار مدینہ، کان کھول کر کے سن لو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو محمد عربی بھی تم انصاریوں میں سے ہوتا۔ او مدینے کے انصاریوں سن لو، اگر سارے لوگ کسی ایک وادی کی طرف جائیں اور مدینہ کے انصار دوسری وادی کی طرف جائیں، محمد عربی اسی وادی کی طرف جائے گا جس وادی کی طرف مدینے کے انصار جائیں گے۔ اے اللہ، انصاریوں کے اوپر رحم فرما، مدینے کے انصار پہ رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما اور انصار کے پوتوں کے اوپر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ کے یہ انصار صحابہ آپ دیدہ ہو رہے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، سارے کے سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او مدینہ کے انصار، سارے لوگ مال و دولت لے کر کے جائیں، سارے لوگ دنیا کما کے لے کے جائیں، سبوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت کے مال سے تقسیم ہونے والا ان کے ہاتھوں میں مال ہو، لیکن تم اپنے ساتھ جب مدینہ کی طرف واپس جاؤ، تم اپنے ساتھ کائنات کے امام سید الثقلین، دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کو لے کے جاؤ۔ اے انصاریوں، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ محمد عربی دوبارہ مدینے میں واپس جا رہے ہیں؟ انصار صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر ایک لمحے کے لیے شیطان نے مدینہ کے انصار صحابہ کو بھی دھوکے میں ڈال دیا۔ آپ صحابہ و انصار ہوں یا مہاجرین، اس سے پہلے کہ ان کی زندگیوں پر اور اس کے بعد کہ ان کی زندگیوں پر غور کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت ہی کم، بالکل ہی کم، حتیٰ کہ نہ کے برابر۔ دنیا سے محبت کرنا، دنیا سے لو لگانا، دنیا کمانا، دنیا چاہنا مطلق طور پر غلط نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا کمانا، لیکن جب صرف دنیا کی کمائی کو آخرت کی کمائی کے اوپر ترجیح دیا جانے لگے تو اس وقت دنیا کمانا غلط ہو جاتا ہے۔ دنیا کمانا ہی اگر غلط ہوتا تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں بھی مال و دولت نہیں ہوتے، اور جب ان کے ہاتھوں میں مال و دولت نہ ہوتا تو پھر وہ صحابہ راہ خدا میں صدقات و خیرات بے دریغ کیسے کرتے؟ دنیا کمانا پڑے گا۔ کیوں؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ آخرت کو بھول جانا، آخرت کو فراموش کر دینا صرف دنیا کی کمائی کے چکر میں یہ غلط ہے، ورنہ مطلق طور پر دنیا کمانا غلط نہیں ہے۔ بہرحال ایک لمحے کے لیے شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا،
ورنہ یہ سارے کے سارے صحابہ ان کی توجہات اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی. یہ سارے کے سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے صحابہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیا کرتے تھے. شیطان نے دھوکہ دیا کہ مال کی بھی قدر و قیمت ہے. مال غنیمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اے انصار مدینہ، تم نے ہر اعتبار سے محمد عربی کا اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دیا. آج باری آئی کہ محمد تمہارا ساتھ دیتے، لیکن محمد نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. اختلاف ایک لمحے کے لیے پیدا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا فوری علاج کر دیا. اختلاف وہیں پر ختم، آگے کوئی بات نہ بڑھی. اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ فتنے کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے تعلقات باہمی طور پر خراب کیوں ہوتے ہیں؟ ایک شخص دوسرے شخص سے سلام و کلام کرنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ برس تک آپسی کھینچ تان میں ہمارے سارے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، رشتے ناطے بھی توڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ اختلاف کا دائرہ ہمارے اور آپ کے درمیان محدود نہیں رہ جاتا، ایک خاندان سے دوسرے خاندان تک محدود نہیں رہ جاتا، ایک قوم سے دوسری قوم تک ہی جا کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اختلاف اگر اسے مٹایا نہ جائے، نفرتوں کی چنگاریوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں نہ کی جائے، اتحاد و اتفاق کے دروس و بیانات نہ دیے جائے، اور آپس میں صلح و مصالحت کا ماحول فراہم نہ کیا جائے، تو پھر وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں اردو ادیب حضرات کہا کرتے ہیں کہ انسان آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور یہی نفرت کی انتہا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے نفرت؟ کیوں ہوتے ہیں اختلافات؟ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے آپسی رشتے؟ کیوں آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام نہیں کرتے؟ سالہ سال گزر جاتے، لیکن ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں یہی الفاظ دہراتا ہوا نظر آتا ہے، کیا ہم تم سے کم نہیں. اسی ہم کے چکر میں ہمارے سارے رشتے ناطے برباد. نفرتوں کی آندھیاں چلنے لگ جاتی ہیں، اور ان آندھیوں کو، ان طوفانوں کو روکنا بڑا مشکل امر بن جاتا ہے. کہاں سے آتی ہے یہ آندھی؟ ہمارے دل کے اندر سے یہ آندھی چلتی ہے، اور دل ہی کے اندر سے اگر اس آندھی کو بجھا نہ دیا جائے تو پھر یہ آندھی، یہ چنگاری بجھنے والی نہیں، یہ آندھی رکنے والی نہیں ہے. چند اسباب میں اشارہ کرنا چاہوں گا اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1، اختلاف، نفرت اکثر و بیشتر بدگمانیوں کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتے ہیں. کیسے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمسن صحابی ہے، چھوٹے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن صحابی تو ضرور ہیں، لیکن ایک غزوہ مریسی میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ شریک فرما ہے، شرکت کیے ہوئے ہیں. مریسی کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ اختیار کیا، وہاں ٹھہر گئے. مریسی سے قریب ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر پانی کم ہے. جب پانی وہاں کم ہے، لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈالتا ہے تو دوسرے کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. سنان ابن وبر الجہنی، جہجاہ الغفاری، ان دو کے درمیان اس مسئلے کو لے کر کے تکرار ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک کہتا ہے میں اپنا ڈول کنویں کے اندر پہلے ڈالوں گا، دوسرا کہتا ہے تم نہیں ڈال سکتے، میں اپنا ڈول کنویں میں پہلے ڈالوں گا، جب میں پانی نکال لوں گا تب آپ اپنا ڈول، اپنا برتن کنویں کے اندر ڈالو گے. بس
ہو گئی تکرار. تکرار صرف دو کے درمیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ تکرار اختلاف کی انتہا کو پہنچ گئی. کیسے؟ سنان ابن وبر الجوہری نے پکارا انصاریوں کو، کیونکہ ان کا تعلق انصاری قبیلے سے تھا. جہجاء الغفاری نے پکارا مہاجرین کو، کیونکہ ان کا تعلق مہاجرین سے تھا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اب ہو گیا اختلاف، جھگڑے ہونے شروع ہو گئے. دونوں لوگ، انصار کے بھی کچھ لوگ، مہاجرین کے کچھ لوگ آمنے سامنے آ گئے. مٹبھیڑ ہو گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی. یہ منظر دیکھ رہا تھا عبداللہ بن ابی سلول. کون ہے عبداللہ بن ابی سلول؟ منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین. یہ بھی آپ دماغ میں رکھنا. منافقین فتنے کرنے والے، سماج اور معاشرے کی اکائیوں دہائیوں کو بانٹ دینے والے، ایسے ہی قسم کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کب ان کو شوشہ ملے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نفرت کی چنگاریاں پورے سماج کے اندر عام کر دی جائے. عبداللہ بن ابی سلول نے سوچا اچھا موقع ہے، بس ہمارے کام کی چیز ہے. یہ شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے انصار کے پاس جا کر، او مدینہ کے انصاریوں، تمہاری عقل ماری گئی، تم نے بہت برا کام کیا. تم نے مکے سے ان مہاجرین کو بلایا اور بلا کر انہیں بے سہارا بھی نہیں چھوڑا. ہر اعتبار سے تم نے ان مہاجرین کا ساتھ دیا، ان کو پالا، زمین و جائیداد میں بھی انہیں حصے دار بنایا. لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے سمن کلبک لیأکلک، کتے کو آپ اپنے موٹا کرو تاکہ کل کو آپ ہی کا کتا آپ کو کھا جائے. یہ مہاجرین مکے سے آئے تھے، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، تم نے انہیں سہارا دیا، ہر اعتبار سے ساتھ دیا، اور آج ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ لوگ تم کو ہی کھانے کے اوپر تل بیٹھے. اب یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی. یہی بات زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے کہی. ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی، خبر پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، یہ جاہلیت کی پکار ہے. اے لوگو، یہ زمانے جاہلیت کی آواز ہے. زمانے جاہلیت کی آواز اور پکار کے اوپر کان نہ دھرو، چھوڑ دو. یہ گندی آواز اور ایک گندی سازش ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فوری طور پر اس جگہ کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا تاکہ جو یہ فتنہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس فتنے کو تھوڑا سا دبایا جا سکے. آگے گئے دوسرے مقام پر، آرام کیا. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد جن منافقوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، خاص طور پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی یہ سازش تھی، ان کو یہ پتا ضرور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع آئے گی اور ہم بے نقاب کر دیے جائیں گے، ہمارا جھوٹ فاش ہو جائے گا. اس لیے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے وہی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں سنی وہ باتیں غلط تھیں. زید بن ارقم نے جھوٹ کہا تھا، وہ چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا، ایسے ہی آ کر کے آپ کے پاس بیان دے دیا ہوگا اور آپ نے فوری طور پر وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا. ہمیں یہ لگا کہ شاید آپ ہم لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر انہیں معاف تو فرما دیا، لیکن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کے معاملے کی تحقیق و تفتیش کی اور پوچھا، اے زید، یہ تو بتاؤ
تم چھوٹے ہو، شاید بات کچھ اور رہی ہوگی اور تم نے سننے میں غلطی کی ہوگی۔ زید نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو سنا بالکل صحیح سنا تھا، اور جو سنا وہی آپ کے پاس آ کر کے نقل کر دیا، میرے کانوں نے کوئی خطا نہیں کی ہے اگرچہ میں چھوٹا ہوں۔ کہا ہو سکتا ہے تمہارا دھیان کہیں اور رہا ہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر میں نے اپنے چچا کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، غلط خبر میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن زید کہتے ہیں منافقوں